دوستو، یہ واقعہ ایک بے نمازی عورت کا ہے جو ہر وقت فیشن پرستی میں ڈوبی رہتی تھی۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے یہ عجیب، حیرتناک و عبرتناک واقعہ سنایا کہ کویت و عراق کی جنگ سے پہلے میں کویت میں مقیم تھا۔ وہاں میں مردوں کی تجہیز و تکفین اور دفن وغیرہ کے امور سے وابستہ تھا اور لوگوں میں اسی حیثیت سے معروف تھا۔ جنگ کے دوران میں مصر آ گیا۔ اسی دوران مجھ سے ایک دن ایک خاندان کے لوگوں نے رابطہ قائم کیا اور خاندان کی ایک عورت کی تکفین کے سلسلے میں بات کی۔ چنانچہ میں قبرستان گیا اور مردوں کے غسل دینے کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ انتظار میں تھا کہ جنازہ تیار ہو کر نکلے کہ اتنے میں 4 باپردہ عورتوں کو غسل دینے کی جگہ سے تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ان پر گھبراہٹ طاری تھی، مگر میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں کہ ہوگی کوئی وجہ۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ عورت نکلی جو مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے میت کو غسل دینے میں مدد طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کو غسل دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میت کا جسم بہت وزنی ہے جو عام طور پر نہیں ہوتا۔ میرا جواب سن کر پھر وہ اندر چلی گئی۔ کسی نہ کسی طرح غسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھر ہم جنازہ اٹھانے کے لیے اندر گئے۔ ہم 11 آدمی تھے۔ جنازہ اتنا وزنی تھا کہ ہم سب نے مل کر جنازہ اٹھایا۔ جب ہم قبرستان پہنچے اور جیسا کہ مصر میں رواج ہے کہ ان کی قبریں کمروں کی طرح ہوتی ہے، وہ بلندی سے سیڑھی کے ذریعے کمرے میں اترتے ہیں جہاں مردوں کو بغیر مٹی ڈالے رکھتے ہیں۔ جب ہم نے لاش کو اپنے کندھوں سے اتارا تو لاش کمرے کے اندر پھیلنے اور گرنے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر ہم سب گھبرا گئے اور وہ ہمارے قابو سے باہر ہو گئی۔ اتنے میں ہم نے اس کی ہڈیوں کی چرچراہٹ سنی جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ کفن کا کچھ حصہ ہٹ گیا ہے۔ میں تیزی سے لاش کی طرف بڑھا اور اس کو ڈھک دیا۔ پھر بڑی مشکل سے اس کو قبلہ رخ کر سکا۔ دوبارہ کفن چہرے کی طرف سے کھل گیا۔ اس وقت میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں جیسے باہر کو نکل رہی ہوں اور چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ ہم منظر کی ہولناکی سے ڈر گئے اور تیزی سے باہر آ گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب میں اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا تو مجھ سے مرنے والی عورت کی اولاد میں سے ایک لڑکی ملی اور اس نے مجھ کو قسم دے کر پوچھا کہ اس کی والدہ کے ساتھ قبر میں داخل کرنے کے دوران کیا پیش آیا۔ میں نے جواب نہ دینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس بات پر اڑی رہی کہ میں اس کو میت کی حالت سے باخبر کر دوں، حتیٰ کہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ اے شیخ، جس وقت آپ نے ہم کو غسل کی جگہ سے تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ ہم نے اپنی والدہ کے چہرے کو کالا ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری والدہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور ان کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ بہت فیشنیبل رہتی تھی۔ شرم و حیا کی کوئی چیز ان میں تھی ہی نہیں۔ دوستو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے مناظر دکھاتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ ہر موت کے حالات کو اس دنیا میں دکھانا حکمت خداوندی کے خلاف ہے کہ پھر ایمان بالغیب کی مصلحت ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔
نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کی غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔